بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، الحکمہ انٹرنیشنل کی طرف سے ہم لائے ہیں آپ کے لیے خوبصورت، دلچسپ اور مزیدار کہانیوں کا سلسلہ۔ یہ کہانیاں جہاں آپ کو لطف دیں گی، وہاں آپ کے اخلاق اور کردار کو بھی سنواریں گی۔ تو سب سے پہلے ہم جو کہانی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ ہے خلیفہ ثانی امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک سنہری واقعہ۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور خلافت بڑا ہی شاندار دور خلافت رہا ہے۔ بہت سی ترقیاں کی، بہت سی فتوحات حاصل کی اور بہت سے ایسے خدمات انجام دیں جو اس کے بعد بھی تاریخ میں ان کی مثال نہیں ملتی۔ آپ کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ دن کو امور خلافت نمٹاتے اور رات کو عوام کی خبرگیری کے لیے مدینہ کی گلیوں میں نکل جایا کرتے۔ ایک بار آپ سفر پہ جا رہے تھے تو آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی بھی تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ بکریاں چرا رہا ہے۔ آپ نے اس کے ایمان کا امتحان لینا چاہا اور یہ دیکھنا چاہا کہ اس بچے کی تربیت کیسی ہے۔ آپ اس کے پاس گئے اور اس بچے سے کہا کہ ہم مسافر ہیں، ہم دور سفر پر جا رہے ہیں، تو ایک بکری ہمیں دے دو۔ وہ بچہ کہنے لگا کہ میں آپ کو بکری نہیں دے سکتا کیونکہ میں اس امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، میں اس بددیانتی کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دل ہی دل میں بڑی خوشی ہوئی کہ یہ چھوٹا سا بچہ جو ہے بھی غلام، اس کی اتنی اچھی تربیت ہے کہ اپنے مالک کی عدم موجودگی میں بھی اس کا اس قدر وفادار ثابت ہو رہا ہے۔ آپ نے پھر کہا کیا تمہارا مالک تم پہ اعتماد نہیں کرتا؟ وہ بچہ کہنے لگا جی کیوں نہیں، میرا مالک مجھ پہ اعتماد کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا تو ٹھیک ہے، پھر اسے جا کے کہہ دینا کہ ایک بکری کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، بھیڑیا کھا گیا، تو ایک بکری تم ہمیں دے دو، ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں، میں آپ کو اپنا ایڈریس بتا دیتا ہوں، تم جب بھی آؤ مجھ سے ملنا، میں تمہیں بہت سا انعام و اکرام دوں گا۔ اب ہمیں ضرورت ہے، تم ہماری ضرورت میں کام آؤ، میں کل کو تمہارے کام آؤں گا۔ وہ بچہ پھر کہنے لگا کہ یہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، میں اس سودے کو بالکل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جب اصرار بڑھا، آپ اس کا ایمان چیک کرنا چاہتے تھے کہ کیا یہ بچہ متزلزل تو نہیں ہوتا، یہ ڈگمگاتا تو نہیں ہے، کہیں یہ لالچ میں آ کے اپنے مالک کے ساتھ خیانت تو نہیں کرتا۔ جب آپ کا اصرار بڑھا تو وہ بچہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں ایک شرط پر آپ کو یہ بکری دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پوچھنے لگے کہ وہ کیا شرط ہے؟ تم اپنی شرط بتاؤ، میں اسے پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، وہ جیسی بھی ہوگی۔ وہ بچہ کہنے لگا کہ کل اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ تم نے اپنے مالک کے مال میں خیانت کیوں کی تھی، ذرا آج اس کا جواب دو، تو تب وہاں میری جگہ آپ کو کھڑے ہو کر اللہ کے حضور میں جواب دینا پڑے گا۔ جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس ننھے سے بچے کا اتنا پیارا جواب سنا تو حیران رہ گئے، دل خوشی سے معمور ہو گیا، لیکن آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ یہ اتنا پیارا بچہ ہے، اس کی اتنی اچھی تربیت ہوئی ہے، یہ اپنے مالک کی عدم موجودگی میں اس کا ڈر اپنے دل میں اس قدر رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا اتنا خوف ہے کہ یہ مجھے تمام تر لالچ دینے کے باوجود بھی مجھے بکری دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے اور اس کو واپس مدینہ لے آئے۔ جب مدینہ پہنچے تو اسے کہا کہ اپنے مالک کا نام و پتہ بتاؤ۔ اس بچے نے بتایا کہ فلاں بندہ جو ہے وہ میرا مالک ہے اور وہ فلاں جگہ رہتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس کے مالک کے پاس گئے، اسے جا کر کہا کہ میں یہ تمہارا غلام خریدنا چاہتا ہوں۔ اس مالک نے اس کی قیمت بتائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی منہ بولی قیمت ادا کر کے اس غلام کو خرید لیا، اور خریدنے کے بعد اس غلام کو کہنے لگے کہ تم آج سے آزاد ہو، کیونکہ جو بندہ اللہ کا غلام ہو
وہ کسی انسان کا غلام نہیں رہ سکتا۔ پیارے بچوں، اس بہت ہی پیارے قصے سے ہمیں 4 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے والدین یا آپ کے اساتذہ آپ کے ذمے کوئی ایسا کام لگائیں جس کو آپ نے گھر آ کر کرنا ہو یا ان کی عدم موجودگی میں کرنا ہو، ایسی جگہ بیٹھ کر کرنا ہو جہاں وہ آپ کو دیکھ نہ رہے ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں بددیانتی کا مظاہرہ کریں، آپ اس کو اچھے طریقے سے انجام نہ دیں، بلکہ آپ اسی طرح اس کام کو خوبصورتی سے کریں کہ جیسے وہ آپ کے سر پہ کھڑے آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہمیشہ سچ بولے، کبھی جھوٹ مت بولے، کسی بھی لالچ میں آ کے کسی کو دھوکہ نہ دے، کسی بھی طمع میں آ کے کسی کے آفر کو، غلط آفر کو قبول کرتے ہوئے اپنے اساتذہ کو، اپنے والدین کو، اپنے بہن بھائیوں کو یا اپنے دوستوں کو دھوکہ بالکل نہ دیں۔ تیسری بات اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہمیشہ اپنے دل میں اللہ کا ڈر رکھے۔ کوئی بھی گناہ کا کام آپ کرتے ہیں یا آپ کا دل کرتا ہے کہ میں فلاں کام کروں اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ گناہ ہے، تو اس سے بچنے کے لیے اپنے دل میں فوراً یہ بات لائیں، اپنے ذہن میں فوراً یہ خیال لائیں کہ کل قیامت کے روز جب میرا اللہ مجھ سے اس کے بارے میں پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا، تو میں کیا بہانہ تلاش کروں گا، وہاں میں کیا عذر تراشوں گا۔ یقیناً وہاں کوئی عذر نہیں چلے گا، کوئی بہانہ کام نہیں آئے گا اور اللہ سے کوئی بات چھپی نہیں ہوئی۔ چوتھی بات جو ہمیں پیارے بچوں اس کہانی سے حاصل ہوتی ہے، جو سبق ہمیں ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص میں آپ کوئی اچھائی دیکھیں، کوئی خوبی دیکھیں، تو اس کو اس کا کریڈٹ دیں، اس پر اسے انعام دیں، اس کی ستائش کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، اور اگر ہو سکے تو اپنی طرف سے اس کو بہت اچھا انعام بھی دیں۔ اس سے اس کی حوصلہ افزائی ہوگی، اس میں وہ صلاحیت مزید بڑھے گی اور اس میں فرما برداری کا جذبہ مزید بڑھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔